تو آج بات کرتے ہیں مصنوعی ذہانت پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی۔ یہ نام آج کل ہر جگہ سنائی دیتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، ہر طرف اے آئی ہو رہی ہے، لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں تھوڑی الجھن ہوتی ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آج کوشش کرتے ہیں ذرا سمجھنے کی کہ یہ اے آئی کیا بلا ہے، کام کیسے کرتی ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے، مطلب اس کا مستقبل کیا ہے، اور ظاہر ہے کچھ خطرے وغیرہ بھی ہیں یا نہیں۔ بالکل، تو دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اے آئی دراصل مشینوں کو اس قابل بنانے کی کوشش ہے کہ وہ انسانوں کی طرح سوچ سکیں، سیکھ سکیں، فیصلے کر سکیں۔ اچھا، یہ کوئی ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کوئی ایک چیز ہے، نہیں، یہ بہت سی ٹیکنالوجیز کا آپ کہہ لیں ایک مجموعہ ہے۔ ہاں، جیسے وہ مشین لرننگ، میں نے پڑھا تھا کہ کمپیوٹر خود ہی سیکھتا ہے ڈیٹا سے۔ بالکل، مشین لرننگ ایک اہم حصہ ہے۔ پھر وہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، NLP جس کو کہتے ہیں۔ جی، جس سے مشین زبان سمجھتی ہے، ہماری بات چیت، لکھی ہوئی چیزیں۔ بالکل، اور کمپیوٹر ویژن بھی ہے، جس سے مشین سمجھے دیکھ سکتی ہے، تصاویر کو پہچان سکتی ہے۔ اوہ اچھا۔ تو مقصد ان سب کا یہی ہے کہ جو کام انسان کرتے ہیں وہ مشین کرے، لیکن زیادہ تیز رفتاری سے اور زیادہ درستی کے ساتھ۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، مطلب ہماری روزمرہ زندگی میں بھی تو ہے یہ، جیسے فون میں وائس اسسٹنٹ، سری، گوگل اسسٹنٹ۔ جی ہاں، وہ اے آئی ہی ہے۔ یا جیسے نیٹ فلکس ہمیں فلمیں تجویز کرتا ہے، ارے ہاں، وہ تو بالکل۔ یا وہ خود چلنے والی گاڑیاں، ٹیسلا وغیرہ۔ وہ بھی۔ جی، اور فون کا فیس ان لاک، اور آج کل تو وہ ChatGPT بہت مشہور ہے۔ ہاں، ChatGPT تو واقعی کمال ہے۔ تو یہ سب اے آئی کی ہی مثالیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اے آئی اب صرف کوئی مستقبل کی چیز نہیں رہی، یہ ہمارے آج کا، ہمارے حال کا حصہ بن چکی ہے۔ صحیح، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی مشینوں کو ایک طرح کی اہلیت دیتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح سیکھیں، سمجھیں، فیصلے کریں، اور یہ اب ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ جی بالکل، اور یہ کام کیسے کرتی ہے اس پر تھوڑی بات کریں۔ بنیادی طور پر اے آئی سسٹم کو بہت سارا ڈیٹا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹا۔ اس ڈیٹا سے وہ پیٹرن یعنی نمونے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسے ہزاروں، لاکھوں بلیوں کی تصویریں دکھائیں، اچھا، تو وہ آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا کہ بلی کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ پھر وہ نئی تصویر دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ بلی ہے یا نہیں۔ ٹھیک۔ اسی کو مشین لرننگ کہتے ہیں، اور جتنا زیادہ ڈیٹا ملتا ہے وہ اتنا ہی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ یعنی ڈیٹا سب سے اہم ہے اس میں؟ جی، ڈیٹا اس کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، کچھ خدشات بھی تو ہیں نا؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر اے آئی انسانوں سے زیادہ ذہین ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ایک فوری فکر یہ بھی ہے کہ کیا اس سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی؟ جی، یہ تو بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ ملازمتوں پر اثر تو یقیناً پڑے گا، خاص طور پر وہ کام جو بار بار دہرائے جانے والے ہوتے ہیں، وہ شاید مشینیں کرنے لگیں۔ لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے تو کچھ نوکریاں جاتی ہیں تو نئی پیدا بھی ہوتی ہیں، نئی مہارتیں چاہیے ہوں گی، نئے مواقع بنیں گے۔ اچھا، تو مطلب لوگ نئی چیزیں سیکھ کر اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل، اسی لیے تو پوری دنیا میں اب اس کے اخلاقی پہلوؤں پر، قوانین پر بات ہو رہی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اے آئی انسانوں کی مددگار بنے، ان کی جگہ نہ لے۔ یہ واقعی غور کرنے والی بات ہے، ہمیں اسے کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ جی، اور ایک اور بات جو اہم ہے، وہ اے آئی کے فیصلوں میں تعصب یعنی بایس کا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ بھی سنا ہے کہ اگر ڈیٹا ٹھیک نہیں تو فیصلے بھی غلط ہوں گے۔ بالکل، اگر آپ نے اے آئی کو ایسا ڈیٹا دیا جس میں پہلے سے ہی کوئی تعصب موجود تھا، تو اے آئی بھی وہی سیکھے گی اور ویسے ہی فیصلے کرے گی۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بہت کام ہو رہا ہے کہ اے آئی کو منصفانہ کیسے بنایا جائے، ڈیٹا کو کیسے بہتر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو مجموعی طور پر اے آئی ایک بہت طاقتور چیز ہے، زندگی بدل رہی ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ بالکل، سمجھنا ہوگا، تیار رہنا ہوگا۔ بہت خوب، یہ گفتگو بہت مفید رہی۔ ایک آخری بات جو میں سوچ رہا تھا، جیسے جیسے اے آئی وہ کام سنبھال رہی ہے جو تجزیاتی ہیں، ڈیٹا پر مبنی، جی، تو کیا ہمیں بطور انسان
اپنی ان صلاحیتوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے جو فی الحال مشینیں نہیں کر سکتی؟ جیسے کہ؟ جیسے تخلیقی صلاحیت، مطلب کریٹیوٹی، یا پیچیدہ مسائل کو نئے طریقوں سے حل کرنا، جذباتی ذہانت، ہمدردی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے کہ ہم وہ چیزیں بہتر کریں جو ہمیں منفرد بناتی ہیں۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ مشین کے دور میں انسان ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟